السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورۃ النوح کی تلاوت کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے سورت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ نوح مکیہ، سورۃ نوح مکی ہے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 71 یعنی 71 نمبر سورت ہے۔ آیاتہا 28 آیات ہے۔ رکوعاتہا 2 یعنی اس میں 2 رکوع ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو را کو پورا یعنی موٹا پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے قاف پر زبر ہے تو واو لین اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ کھڑی زیر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر نون ساکن میں اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد زال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے قاف پر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ با ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ صغرا کر کے پڑھیں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن ہے یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ حمزہ ساکن ہے جس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ۔ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے دال پر پیش ہے تو اس لیے اسلام کو پورے یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قاف کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد واو ساکن ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ۔ اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ نیم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ذال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے نون پر پیش ہے تو واو مدہ 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔
إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. با مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ کبرا کر کے پڑھیں گے. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنے کر کے پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے عین پر زبر ہے تو واو لین اس کو لمبا نہیں کریں گے. واو ساکن سے پہلے قاف پر زبر ہے تو واو لین اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے. یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر تو یا مدہ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے لام پر زبر ہے تو یا لین اس کو لمبا نہیں کریں گے. دو زبر کی تنوین کے بعد واو حروف المعلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. نیکی کو آگے بڑھائیے, ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو. اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے. اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں. انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ انداز میں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا. ثم انی دعوتهم جہارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. کمنٹ کے ذریعے اپنی دعائیں بھیجیے. شیئرنگ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. اگر آپ فیس بک یا انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ کے نام سے ہمارا فیس بک پیج انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے. وزٹ کریں, لائک کریں, فالو کریں. وہاں پر بھی قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. آیت نمبر 20 پر سورۃ النور کا پہلا رکوع کمپلیٹ ہوا. نیکی کو آگے بڑھائیے, ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو. اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے. آیت نمبر 21 سے ہم رکوع نمبر 2 سٹارٹ کریں گے.
قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. آیت نمبر 28 پر سورۃ النوح کے 2 رکوع اور سورۃ النوح کمپلیٹ ہوئی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.